اس کے نتیجے میں دمشق جو ہزاروں سال کی شاندار تاریخ رکھتا تھا ایک خونی دمشق میں بدل گیا۔ 1982 میں اخوان المسلمین کے خلاف بغاوت کے جواب میں حافظ الاسد نے ہزاروں اخوانیوں کو قتل کیا اور دمشق میں سدینہ کے نام سے ایک خوریز جیل قائم کی۔ یہ جیل انسانی تاریخ کی بدترین جیلوں میں سے ایک ہے جسے ظالمانہ جیل کے طور پر تصور کیا جاتا ہے، اور یہاں کے مظالم گوانتانامو جیل کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوفناک تھے۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا مقدس اور بابرکت شہر جس کی تصدیق الہامی کتب نے کی، شام کا دارالحکومت دمشق، جس پر ایک طویل خانہ جنگی اور قتل و غارت گری کے بعد بالآخر امریکہ اور اس کے مغربی حواریوں نے کیوں اپنے اثر و رسوخ اور کنٹرول میں لے لیا، اور کیوں اس پر دہائیوں سے عائد پابندیاں یکدم اٹھا لی گئیں۔ یہ وہ سوال ہے جسے آج نئی نسل کو جس کا کہ علم ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ شہر اتنا اہم کیوں تھا مغربی طاقتوں کے لیے کہ وہ اسے فتح کریں۔ کیا آج کا بدحال دمشق اپنی نشاط ثانیہ واپس حاصل کر پائے گا، اور کیا ماضی میں اسلام کا مرکز دمشق ایک بار پھر اپنا عروج دیکھ سکے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس عظیم شہر کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ تو آئیے آج ہم دمشق کی تاریخ پر ایک نظر دوڑائے لیتے ہیں۔ شام کا دارالحکومت اور مسلم دنیا کی عظمت رفتہ کے ساتھ جڑا تاریخی اہمیت کا حامل شہر دمشق مورخین کے مطابق دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ دمشق کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 9000 سال پہلے کی ہے۔ دمشق دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ دمشق اپنی قدامت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی، تہذیب اور ثقافت کا شہر بھی مانا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر دمشق کو مدینہ الیاسمین کہا جاتا ہے، جس کا سادہ مطلب ہے یاسمین کے پھولوں کا شہر، The City of Jasmine Flowers۔ دمشق کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ دنیا کے تمام معروف الہامی اور غیر الہامی عقائد نے اسے اپنا مرکز مانے رکھا۔ اسلام کا دمشق کے ساتھ تعلق اس لیے بھی گہرا ہے کہ صرف اموی خلافت ہی اس میں ماضی کا حصہ نہیں رہی، بلکہ مستقبل کے بارے میں بھی احادیث کی روشنی میں قیامت تک کے عظیم واقعات اور بشارتیں اسی شہر سے منسلک ہیں۔ عام تاریخ ہو یا اسلامی تاریخ، دمشق کا ذکر ہمیشہ اعلیٰ اور خوبصورت الفاظ میں کیا گیا ہے۔ دمشق آشوری زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سرسبز یا آباد زمین۔ تاریخی طور پر دمشق کو دیگر القابات بھی دیے گئے ہیں، جن میں مدینہ الیاسمین، شام الشریفہ، جلق، دار الشرق، شامت الدنیا۔ قرآنی اصطلاح یعنی کہ ذات العماد یا ارم ذات العماد کے مطابق القاب بھی شامل ہیں۔ 2023 میں دمشق کی آبادی 2 ملین سے زائد تھی۔ دمشق شہر کا رقبہ مجموعی طور پر 26,000 مربع کلومیٹر بتایا جاتا ہے۔ دمشق سطح سمندر سے 690 میٹر کی بلندی پر ایک ہموار زمین پر واقع ہے۔ یہ شام کے جنوب میں لبنان کے قریب ہے۔ دمشق سے لبنان کے مشرقی جانب پہاڑ نظر آتے ہیں۔ شہر کے بیچ سے ایک بڑی نہر جسے بردی کہا جاتا ہے وہ بہتی ہے، جو دمشق کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک حصہ دمشق کے قدیم کہلاتا ہے اور دوسرا دمشق کے جدید۔ دمشق سوریہ کا دارالحکومت اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اسے الشام بھی کہا جاتا ہے۔ سطح سمندر سے 260 فٹ پر آباد اس کے چاروں طرف باغات اور مغزار ہیں، جن کے گرد پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، یعنی کہ بارش کی مقدار 250 سے 300 ملی لیٹر کے قریب ہے، جبکہ اس کے قریبی علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ بیروت میں 850 سے 900 ملی لیٹر تک بارش ہوتی ہے۔ پہاڑوں کے دامن سے اس میں ایک چشمہ گرتا ہے جسے غوطہ جھیل کہا جاتا ہے، اور اس خطے کا سب سے سرسبز علاقہ کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ ابن عساکر نے اسے بہشت لکھا۔ ٹھیک سے علم نہیں کہ تاریخ کے کس دور میں دمشق کی بنیاد رکھی گئی۔ بہرحال 1950 عیسوی میں دمشق کے جنوب مشرق میں طلس صالحیہ
کے مقام پر جو کھدائیاں ہوئیں ان سے یہاں 4000 سال قبل مسیح تک ایک شہری مرکز ہونے کا انکشاف ہوتا ہے۔ جب ہم برنجی دور تک استعمال ہونے والے ابتدائی اور نامکمل اوزاروں کو دیکھتے ہیں اور ان کا موازنہ اور مقابلہ یہاں کے پیچیدہ نظام آبپاشی سے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 2000 سال قبل مسیح کے وسط میں اس شہر کی خوشحالی ایک بڑے طویل اور سست رفتار تمدنی ارتقاء کا نتیجہ ہوگی۔ تل الاشرفہ کی الواح میں اس کا تذکرہ آنے سے گویا کہ دمشق کی تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کا نام ان شہروں کی ضمن میں بھی آتا ہے جنہیں فرعون تحتموسس سوم نے کچھ مدت کے لیے وہ اس پر قابض رہا اور 15ویں صدی قبل مسیح میں اس نے اسے فتح کیا تھا۔ تل الامرنا کی کتابوں میں اس کا نام دمشق کا درج ہے۔ مسلمان دمشق کے شمال میں مقام برزہ کی مسجد ابراہیم علیہ السلام کو مقدس سمجھتے ہیں، جو حضرت ابراہیم کا مقام ولادت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں دمشق کے بادشاہ نے شمال کے شاہ آشور اور جنوب کے ملوک اسرائیل کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ 732 قبل مسیح میں تغلیب پلیزر سوم کے آشوری لشکر نے دمشق کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے شہر پر قبضہ کر کے معبد اور محل کو لوٹ لیا، جس کا کچھ سامان سن 1930 عیسوی میں بالائی عراق عجم کے علاقے کی کھدائی سے نکلا ہے۔ اس دور میں شہر مذکور کی تاریخ کے لیے جہاں تک اس پر 8ویں صدی قبل مسیح میں آشوریوں، 7ویں صدی میں بابلیوں، 6ٹھی صدی میں خونشیوں، 4تھی صدی میں یونانیوں اور 1 صدی قبل مسیح میں بزنطینیوں کے یکے بعد دیگرے قبضہ کرنے کا تعلق ہے۔ زمانہ قدیم میں یہ شہر علل ترتیب آرمینی، آشوری اور اہل فارس کے زیر تسلط رہا۔ 333 قبل مسیح میں اسے سکندر اعظم نے تسخیر کیا اور 62 قبل مسیح میں یہ رومی سلطنت کا صوبائی مرکز بنا۔ یونانی حکومت کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے تو 3 صدی قبل مسیح میں ایک بطلیموسی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، پھر کیزیکوس کے سلوکی فرما روا انتیاکوس نیہم نے اسے دارالحکومت بنا کر اس کا درجہ بلند کیا۔ آگے اس کی طویل تاریخ ہے۔ آرامیوں نے اس شہر کا جعلی نما نقشہ تیار کیا، جس کے بازار بخط مستقیم ایک دوسرے کو قطع کر کے چوراہے بناتے تھے۔ یہ نقشہ ہزاروں سال قبل مسیح کے بابل اور آشور سے مشابہ تھا۔ دمشق کا شہر اپنے نہری نظام کی تیاری کے لیے آرامیوں ہی کا مرہون منت تھا۔ ہمیں کتاب المقدس البلوک الثانی باب 5 میں نعمان الابرس کے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ 10ویں صدی قبل مسیح میں نہر ابانا بردی کے ساتھ ساتھ بہا کرتی تھی، اور نہر سورا جس کا کہ نام ارامی ہے اور جو جبل قاسم کی ڈھلانوں کے ساتھ کھودی گئی تھی، اس علاقے کو سیراب کیا کرتی تھی، جو شہر کے شمال اور شمال مشرق میں واقع ہے۔ اسے اس نخلستان کی زرعی معیشت میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ سن 661 میں خلافت اموی کے بانی حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامی دارالحکومت میں پہلا دربار قائم کیا۔ اس کے بعد قریب 1 صدی تک یہ شہر پھیلتی ہوئی اس سلطنت کا دارالخلافہ رہا، جو موجودہ دور میں اسپین سے چین کی سرحد تک پھیلی ہوئی تھی۔ رقبے کے لحاظ سے یہ اسلامی تاریخ کی سب سے وسیع سلطنت تھی۔ دمشق کی مسجد اموی اسی دور کی عکاسی کرتی ہے۔ 750 عیسوی میں خلافت امویہ کے زوال کے بعد عباسی خلیفاؤں نے بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا۔ یوں اسلامی سلطنت میں دمشق کا رتبہ ایک صوبائی شہر تک محدود ہو کر رہ گیا۔ یہاں سے اٹھنے والی کئی بغاوتوں کے باعث یہ شہر عباسی خلفاء کے زیر عتاب بھی رہا۔ ان کے دور میں اموی دور کی نشانیاں سمجھی جانے والی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا اور شہر کی دفاعی دیواروں کو گرا دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی عالمی تجارتی راستے تبدیل ہوئے، دمشق نے اپنا وہ معاشی مقام کھو دیا جو ماضی بعید میں کبھی اسے حاصل ہوا کرتا تھا۔ صورتحال اس وقت بھی نہ بدلی جب 9ویں صدی کے دوران بغداد سے دارالخلافہ قاہرہ منتقل ہوا۔
11ویں صدی کے دوران دمشق سلطنت فاطمیہ کا حصہ بنا۔ 11ویں صدی کے اواخر میں صلیبی جنگوں نے ایک بار پھر شہر کو خطرے میں ڈالا۔ اگرچہ دمشق پر براہ راست قبضہ نہیں ہوا، لیکن کئی بار اس پر حملہ کیا گیا اور اس کا محاصرہ بھی ہوا۔ اس دور میں شہر کے در و دیوار دوبارہ تعمیر کیے گئے اور شہر کے شمال مغربی کنارے پر محل تعمیر کیا گیا۔ 12ویں صدی تک شہر چھوٹی چھوٹی برادریوں میں بٹ چکا تھا، جہاں پر علاقے نے اپنی سہولیات، مساجد، حمام، تندور، پانی کا نظام اور بازار قائم کیے۔ تاہم اس کے باوجود مسجد اموی اور مرکزی بازار شہر میں اتحاد کی علامت کے طور پر برقرار رہا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق ترک شہزادے نور الدین زنگی کی آمد کے ساتھ دمشق کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ انہوں نے سن 1154 میں شہر پر قبضہ کیا اور اسے اپنے طاقتور سلطنت کا دارالخلافہ بنا لیا۔ صلیبی جنگوں کے دوران یہ ان کا فوجی اڈا بھی تھا۔ شہر میں تعمیر نو ہوئی اور اس کی دفاعی صلاحیتوں کو دوبارہ مضبوط کیا گیا۔ کئی نئی عمارتیں تعمیر کی گئیں اور ایک نیا فن تعمیر متعارف کروایا گیا۔ دیگر خطوں سے نقل مکانی کر کے آنے والے کئی افراد نے یہاں کر پناہ لی۔ 150 سال تک دمشق مسلمانوں اور صلیبیوں کے بیچ جنگوں کا مرکز رہا۔ مملوک دور کے وسط میں دمشق نے 2 بار تباہی دیکھی۔ پہلے 1348 سے 1349 تک یہاں وبا پھیلی، جس نے شہر کی نصف آبادی کو ہلاک کیا۔ سن 1401 میں امیر تیمور کی فتح شام کے دوران شہر میں قتل عام اور لوٹ مار دوسری بڑی تباہی تھی۔ 15ویں صدی کے دوران تعمیرات میں اضافہ ہوا، مگر اس وسعت کی وجہ غریب دیہی علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی تھی۔ عثمانی دور کی دستاویزات کے مطابق شہر میں کئی کھنڈرات تھے جو شہر کے دیوالیہ ہونے کا ثبوت تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے جانشینوں کے زیر کنٹرول آنے کے بعد شہر نے زبردست کامیابی سمیٹی۔ انہوں نے یہاں 1260 تک حکومت کی۔ انہوں نے دمشق کو تعلیم اور مذہب کا مرکز بنا دیا، جہاں شہزادے دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایوبی سلطنت مسجد امویہ اور جبل قاسیون کے گرد قائم تھی، جہاں کرد نسل کے لوگ فوج میں خدمات سر انجام دینے لگے۔ سن 1260 میں دمشق اور شام کے کئی علاقوں پر منگولوں نے حملہ کیا، جس سے اس کی معاشی صورتحال ابتر ہوئی۔ جب مملوک سلاطین نے مصر پر قبضہ جمایا تو انہوں نے منگولوں کو بھی شکست دی، جس سے معیشت دوبارہ بہتر ہوئی۔ 14ویں صدی کے دوران شہر جنوب میں ہوارن روڈ، فلسطین اور مصر کی طرف پھیلا۔ اسی راستے شہر سے خوراک، لگژری اشیاء کی تجارت، سب کچھ کیا جاتا رہا۔ تاتاری حملوں کے دوران بھی دمشق کی تاریخ انتہائی شاندار رہی۔ دمشق نے نہ صرف تاتاریوں کا سامنا کیا بلکہ مسلمان تاتاریوں کے خلاف بھی پوری قوت کے ساتھ جدوجہد کی۔ امام ابن تیمیہ کی موجودگی نے دمشق کو علم اور روشنی کا مرکز بنایا، لیکن یہی ابن تیمیہ تاتاریوں کے خلاف جدوجہد کے دوران دمشق کے لیے ایک مقدس مجاہد، عظیم قائد اور سرشار غازی کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دمشق نے اسلامی مارکوں میں صلیبی جنگوں کے دوران شاندار کارنامے انجام دیے اور تاتاری طوفان کے خلاف بھی اپنا سینہ پیش کیا۔ دمشق نے نہ صرف کفار کے خلاف جہاد کے بڑے مارکے انجام دیے بلکہ ان فرقوں کو بھی سخت نقصان پہنچایا جو اسلام کے نام پر امت کو شدید نقصان پہنچاتے رہے۔ رفافس، خوارج، عبازیہ، قرامطہ اور تاریخ امت کا ایک سیاہ باب فدائین یا حشاشین سب ہی دمشق میں ذلت کا شکار ہوئے اور اپنے شرمناک انجام سے دوچار ہوئے۔ خلافت عثمانیہ کے دوران دمشق نے اپنا سیاسی مقام کھو دیا، لیکن اس کی تجارتی اہمیت باقی رہی۔ مشرق وسطیٰ اور بلقان کو ضم کرنے سے اندرونی تجارت بڑھی، لیکن اس میں یورپی بالادستی سے شامی شہروں کا کردار تجارتی ڈپو کی حد تک ہی سمٹ کر رہ گیا۔ عثمانی دور کے سلطان، جو خود کو مکہ اور مدینہ کے محافظ کہتے تھے، ان کی کوشش تھی کہ حج کے انتظامات کو منظم کیا جائے۔ اناطولیہ سے مکہ کے راستے دمشق ایک شہری مرکز تھا۔ یوں مکہ کی طرف جانے والے تمام راستوں پر تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 19ویں صدی میں مصر کے نیم آزاد حکمران محمد علی پاشا نے 1832 سے 1840 تک شام کا کنٹرول سنبھالا۔ اسی دور میں دمشق میں یورپی طرز زندگی کو فروغ ملا۔ یورپی طاقتوں کی مدد سے عثمانیوں کی واپسی کے بعد
مقامی معیشت پر یورپی تسلط تیز ہوا۔ 1860 میں پرتشدد مذہبی جنونیت نے خطے میں براہ راست یورپی مداخلت کی راہ ہموار کی۔ عظیم عثمانی کماندار مدحت پاشا 1878 میں دمشق کے گورنر بنے۔ انہوں نے شہر کی بہتری، گلیوں کو وسعت دینے اور نکاسی آب کو بہتر بنانے پر کام کیا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں جرمن انجینئرز نے دمشق مدینہ ریلوے تعمیر کی، جس نے حاجیوں کے سفر کو 5 دن تک محدود کر دیا۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران دمشق عثمانی اور جرمن افواج کا مشترکہ ہیڈ کوارٹر تھا۔ جنگ کے دوران دمشق میں عرب قوم پرستی بڑھی اور شہر عثمانی مخالف تحریک کا ایک مرکز بن گیا۔ مکہ کے فرما روا فیصل نے عرب بغاوت کی حمایت کے لیے یہاں کے خفیہ دورے کیے۔ جوابی اقدام میں عثمانی کمانڈر ان چیف جمیل پاشا نے 6 مئی 1916 کو 21 عرب قوم پرستوں کو پھانسی پر لٹکا دیا، اور آج بھی یہ دن یوم شہداء کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عثمانیوں کو برطانوی اور عربوں کی مشترکہ جارحیت سے شکست ہوئی اور ستمبر 1918 میں شہر کو خالی کر دیا گیا۔ 1919 میں ایک آزاد شامی ریاست کا اعلان کیا گیا جس کا دارالحکومت دمشق تھا، اور فیصل کو 1920 کے اوائل میں بادشاہ قرار دیا گیا۔ شام کی بادشاہت زیادہ دیر تک نہیں چل سکی کیونکہ پہلی عالمی جنگ کے دوران یورپی طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کے صوبوں کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے خفیہ مذاکرات کیے تھے۔ شام پر فرانسیسی تسلط قائم ہوا اور دمشق سالوں کی جنگ کے بعد 25 جولائی 1920 کو جنرل ہنری گوراؤڈ کی فوج کے ہاتھ لگ گیا۔ دمشق نے فرانسیسی قبضے کے خلاف مزاحمت کی اور 1925 میں شہر پر فرانسیسی بمباری کے باوجود 1927 کے اوائل تک مزاحمت جاری رہی۔ تاہم اس دوران دمشق کی تعمیر نو کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کیا گیا۔ پرانے شہر کے گرد ایک جدید رہائشی علاقہ بنایا گیا۔ اس جدید شہر میں یورپ کے سماجی، ثقافتی اور تعمیراتی طرز زندگی نے روایتی طرز زندگی کو معدوم کر دیا۔ شام میں فرانسیسی تسلط کے دور میں شدید سیاسی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں، جن میں لبرلزم، کمیونزم اور عرب قوم پرستی شامل تھے۔ دمشق کے شہریوں نے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کی آزادی اور واحد عرب ریاست کے وسیع تر مقصد کے لیے جدوجہد کی۔ اس مقصد کے لیے وقف باس پارٹی کی بنیاد دوسری عالمی جنگ کے دوران دمشق میں رکھی گئی۔ دمشق کی مرکزی حیثیت کئی پہلوؤں سے اہم ہے۔ یہ نہ صرف سیاسی بلکہ تاریخی طور پر تجارت کا ایک اہم راستہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق تجارت سے وابستہ رہا ہے۔ مذہبی طور پر بھی دمشق مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر خلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ کے دور سے، جب یہ ابو عبیدہ بن الجراح اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کے قبضے میں آیا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے حکمرانوں نے اسے منتخب کیا، جس کے نتیجے میں اسلامی تعلیمات دمشق کے ساتھ مربوط ہو گئیں۔ 1000 سال سے زائد عرصے تک دمشق مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ سے ایک تاریخی اور دینی شناخت رکھتا تھا۔ اسلام کی فتح سے پہلے بھی عیسائیوں کے لیے دمشق ایک اہم شہر تھا، جس سے ان کی سیاسی، تجارتی، اقتصادی اور مذہبی سرگرمیاں وابستہ تھیں۔ اسلامی خلافت کے دوران ولید بن عبد المالک اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز نے دمشق کو وہ منفرد مقام دیا جس نے اسے اہل مغرب اور مشرق کے درمیان کلام کا ایک لازمی جز بنا دیا۔ دمشق کا تاریخی شہر امام بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سے زائد جلدوں پر مشتمل کتابوں میں بھی مکمل طور پر سمٹ نہ سکا۔ خود امام ابن عساکر نے اعتراف کیا کہ ان کی عمر دمشق کی تاریخ، اس کی خوبصورتی، علمی ورثے اور جہادی کارناموں کو مکمل طور پر قلم بند کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ علمی لحاظ سے دمشق ان شہروں میں شمار ہوتا ہے جن کا موازنہ اندلس کے غرناطہ اور قرطبہ سے کیا جا سکتا ہے۔ امت مسلمہ کا علمی ورثہ بخارا، سمرقند، بغداد، کوفہ اور ماورا النہر کے ساتھ ساتھ دمشق کے ساتھ اس قدر گہرا جڑا ہوا ہے کہ اسے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابن عساکر کا تاریخ دمشق ایک ایسا علمی خزانہ ہے جس نے دنیا کے بڑے مذاہب کے پیروکاروں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی شاہکار، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات اور امام ابن کثیر الدمشقی کی تاریخ و تفسیر آج بھی امت مسلمہ کے لیے بنیادی توجہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تمام عظیم کارنامے دمشق کی فضیلت اور علمی مرکزیت کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ جنگ عظیم اول کے بعد دمشق ان عربوں کے قبضے میں آیا جو برطانوی قابضین کے ذریعے عثمانی خلافت کی تقسیم کے لیے مامور کیے گئے تھے اور جنہیں
عالم کفر کے سرپرستوں کی حمایت حاصل تھی، لیکن یہ قبضہ صرف چند دنوں تک قائم رہا اور 1920 میں فرانسیسیوں نے دمشق سمیت پورے شام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ 1946 میں شامیوں نے فرانسیسیوں سے آزادی حاصل کی اور دمشق نے ایک بار پھر اپنا اصلی مقام عظمت واپس حاصل کر لیا۔ تاہم اس آزادی کے ساتھ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا جب نصیریہ نامی ملحد فرقہ حکمرانوں کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے بڑی مہارت سے فوج میں اپنے زیادہ تر افراد کو شامل کیا، جس سے شامی سیاست اور طاقت کے ڈھانچے پر گہرا اثر پڑا۔ 1958 میں شام کے سنی حکمرانوں نے عرب اتحاد کی امید پر پورے شام کو مصر کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن یہ امیدیں جلد ہی مان پڑ گئیں اور یہ اتحاد صرف 3 یا 4 سال تک ہی برقرار رہا۔ 1961 میں یہ اتحاد ختم ہو گیا۔ اسی دوران شام کی باس پارٹی نے فوج کی مدد سے شام کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے ہوائی فوج کے سابق سربراہ حافظ الاسد کو، جو نصیری العقیدہ تھے، وزارت دفاع کا قلمدان سونپ دیا، جبکہ وزارت عظمیٰ کی کرسی باس پارٹی کے سربراہ حفیظ امین کے پاس رہی۔ حفیظ امین نے نصیری فرقے کا فوج کے اندر بڑھتا ہوا اثر و رسوخ محسوس کیا اور اس خطرے کو بھانپ کر اقدامات شروع کر دیے تاکہ نصیریوں کے اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکے، لیکن نصیری فرقہ اس وقت تک مضبوط ہو چکا تھا اور 1966 میں انہوں نے دوبارہ فوج کی مدد سے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ایک اور نصیری رہنما صالح الجدید کی قیادت میں نئی حکومت قائم کی۔ اگرچہ صالح الجدید نصیری تھا اور نصیری عقیدے میں ایک خاص مذہبی مقام رکھتا تھا، لیکن حافظ الاسد حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ انہی دنوں عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں حافظ الاسد، جو اس وقت وزیر دفاع تھا، اس نے اسرائیل کے ساتھ خفیہ طور پر منصوبہ بنایا، جس کے تحت اس نے جولان کی پہاڑی علاقے کو اسرائیل کے حوالے کر دیا اور اس کے نتیجے میں ان کی حمایت حاصل کر لی۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے 4 سال بعد 1971 میں اس نے اپنے ہم عقیدہ اور باس پارٹی کے سربراہ صالح الجدید کے خلاف بغاوت کر دی اور حکومت کا مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے خود کو فوج کا سربراہ اور ملک کا صدر قرار دیا۔ اپنے خاندان کے افراد رفعت الاسد، جمیل الاسد اور دیگر کو حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا اور اپنے مخالفین کو سختی سے کچل دیا۔ اس کے نتیجے میں دمشق، جو ہزاروں سال کی شاندار تاریخ رکھتا تھا، ایک خونی دمشق میں بدل گیا۔ 1982 میں اخوان المسلمین کے خلاف بغاوت کے جواب میں حافظ الاسد نے ہزاروں اخوانیوں کو قتل کیا اور دمشق میں سدینہ کے نام سے ایک خوریز جیل قائم کی۔ یہ جیل انسانی تاریخ کی بدترین جیلوں میں سے ایک ہے، جسے ظالمانہ جیل کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس جیل میں روزانہ کم از کم 20 بے گناہ انسانوں کو بے رحمی سے قتل کیا جاتا تھا اور یہاں کے مظالم گوانتانامو جیل کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوفناک تھے۔ حافظ الاسد 30 سال تک ملک شام کے سربراہ رہے۔ سن 2000 میں ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد ان کے جانشین بنے۔ بشار الاسد ایک جدید اور اصلاح پسند صدر کے طور پر ابھرے، تاہم جو امیدیں ان سے وابستہ کی گئی تھیں وہ بہت جلد دم توڑ گئیں۔ مارچ سن 2011 میں شام میں جمہوریت کے حق میں مظاہرے پھوٹ پڑے اور 2012 تک یہ معاملہ خانہ جنگی کی نہج تک پہنچ گیا۔ خانہ جنگی کے دور میں دمشق 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک محفوظ پناہ گاہ رہا، مگر شامی باغیوں نے 8 دسمبر 2024 کو بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا اور پھر بشار الاسد بھاگ کر روس میں پناہ گزین ہو گئے اور بظاہر مغربی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل کیے ہوئے شامی باغی اور ان کے حکمران جولانی دمشق پر قابض ہو گئے۔ اب دمشق پر سے ان پر عائد کی گئی تمام پابندیاں مغرب کی طرف سے اٹھائی جا رہی ہیں۔ آنے والے وقتوں میں دمشق کیا کردار ادا کرتا ہے مشرق وسطیٰ میں، شام کیا کردار ادا کرتا ہے، یہ اس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ دمشق وہ شہر جس میں مسلمان حکمرانوں نے اپنے دور اقتدار میں ہمیشہ ہی اسلام دشمن قوتوں کے دانت کھٹے کیے رکھے، یہود یلغار ہو، عیسائی حملے ہوں یا ان کی مشترکہ یورشیں ہوں، دمشق ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح چبھتا رہا۔ مگر آج جیسے انہوں نے دمشق پر اپنے حمایت یافتہ لوگوں سے ایک قبضہ کر لیا ہے، تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جبکہ مشرق وسطیٰ ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہے، ایسے میں شام
اور دمشق، ان کا مقام کیا ہوگا، یہ کیا کردار ادا کریں گے، یہ بہت عام ہوگا اور قابل دید ہوگا۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ مجھے نیچے کامنٹس میں بتائیے گا، آپ کو اگر کوئی سوالات ہوں، آپ کی جو بھی آراء ہوں، آئی ووڈ لو ٹو آنسر دوز، ان کا جواب دینے کے لیے، اور آپ کی فیڈ بیک اس کا میں منتظر رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔